محمود بن احمد اس کے پاس رک گیا۔ اسی روز امام نے اسے اپنے دونوں محافظوں سے ملا دیا۔ شام کو جب سیدہ مسجد میں امام کے لیے کھانا لے کر آئی تو محمود کو دیکھ کر ٹھٹک گئی اور مسکرائی۔ محمود نے پوچھا، میرے لیے کھانا نہیں لاؤ گی؟ سیدہ کھانا امام کے حجرے میں رکھ کر دوڑی گئی اور روٹی کے ساتھ ایک پیالے میں بکریوں کا دودھ بھی لے آئی۔ وہ چلی گئی تو امام نے محمود سے کہا، یہ اس علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، ذہین بھی ہے اور کم عمر بھی، اس کا سودا ہو رہا ہے۔ سودا یا شادی؟ امام نے کہا، سودا۔ تم جانتے ہو کہ ان لوگوں کی شادی دراصل ایک سودا ہوتی ہے، مگر سیدہ کا سیدھا سودا ہو رہا ہے۔ ہمیں اس کے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن خریدار مشکوک لوگ ہیں۔ وہ یہاں کے رہنے والے نہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو مجھے دھمکی دے گئے ہیں۔ تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ وہ اس لڑکی کو اپنے رنگ میں رنگ کر ہمارے خلاف استعمال کریں گے، اس لیے اسے بچانا ضروری ہے، اور اس لیے بھی اسے بچانا ضروری ہے کہ یہ لڑکی مسلمان ہے۔ ہمیں سلطنت کی بچیوں کی عصمت کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سودا نہیں ہو سکے گا۔ سیدہ کے باپ کو میں نے اپنا مرید بنا رکھا ہے، لیکن وہ غریب اور تنہا آدمی ہے اور رسم و رواج سے بھاگ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال سلطنت اور سیدہ کی عصمت کے محافظ ہمارے سوا کوئی نہیں۔ اس کے بعد محمود امام کا شاگرد بن گیا۔ دن گزرنے لگے اور اس کی ملاقاتیں سیدہ سے ہونے لگی۔ لڑکی چاراگاہ میں چلی جاتی اور محمود وہاں پہنچ جاتا تھا۔ ان کی بے تکلفی بڑھ گئی تو محمود نے سیدہ سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ سیدہ انہیں نہیں جانتی تھی، اس کے لیے وہ اجنبی تھے۔ انہوں نے اسے اس طرح آ کر دیکھا تھا جس طرح گائے بھینس کو خریدنے سے پہلے دیکھا جاتا ہے۔ سیدہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ کسی کی بیوی نہیں بنے گی۔ اسے عرب کا کوئی دولت مند یا کوئی امیر یا وزیر اپنے حرم میں رکھ کر قید کر لے گا، جہاں وہ اپنا گھر بسائے بغیر بوڑھی ہو کر مر جائے گی، یا اسے ناچنا سکھا کر تفریح کی چیز بنا لیا جائے گا۔ اس نے اپنے گاؤں کے فوجیوں سے ایسی لڑکیوں کے بہت قصے سنے تھے۔ وہ اتنے پسماندہ علاقے کے رہتے ہوئے بھی ذہین تھی اور اپنا برا بھلا سوچ سکتی تھی۔ اس نے محمود کو دیکھا تو اسے دل میں بیٹھا لیا، اور اس نے جب یہ دیکھا کہ محمود اسے چاہنے لگا ہے تو اس نے دل میں یہ ارادہ پختہ کر لیا کہ وہ فروخت نہیں ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ خریداروں سے بچنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ ایک روز اس نے محمود سے پوچھا، تم مجھے خرید نہیں سکتے؟ محمود نے کہا، خرید سکتا ہوں، لیکن جو قیمت دوں گا وہ تمہارے باپ کو منظور نہیں ہوگی۔ کیا قیمت دو گے؟ میرے پاس دینے کے لیے اپنے دل کے سوا کچھ بھی نہیں، محمود بن احمد نے جواب دیا۔ معلوم نہیں تم دل کی قیمت جانتی ہو یا نہیں؟ سیدہ نے کہا، اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے تو میرے لیے یہ قیمت بہت زیادہ ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو کہ میرے باپ کو یہ قیمت منظور نہیں ہوگی، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میرا باپ مجھے بیچنا بھی نہیں چاہتا۔ اس کی مجبوری یہ ہے کہ غریب ہے اور اکیلا ہے، میرا کوئی بھائی نہیں۔ میرے خریداروں نے میرے باپ کو دھمکی دی ہے کہ اس نے ان کی قیمت قبول نہ کی تو وہ مجھے اغوا کر لیں گے۔ محمود نے پوچھا، تمہارا باپ اتنی زیادہ قیمت کیوں قبول نہیں کرتا؟ لڑکیوں کو بیچنے کا تو یہاں رواج ہے، باپ کہتا ہے وہ لوگ مسلمان نہیں لگتے۔ سیدہ نے کہا، میں نے بھی باپ سے کہہ دیا ہے کہ میں کسی غیر مسلم کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اس نے بے تاب ہو کر کہا، تم اگر مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو تو میں ابھی تمہارے ساتھ چل پڑوں گی۔ محمود نے کہا، میں تیار ہوں۔ سیدہ نے کہا، تو چلو، آج ہی رات چلو۔ محمود کے منہ سے نکل گیا، نہیں، میں اپنا فرض پورا کیے بغیر کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ سیدہ نے پوچھا، کیسا فرض؟ محمود بن احمد چونکا۔ وہ سیدہ کو نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کا فرض کیا ہے۔ اس نے منہ سے نکلی ہوئی بات پردہ ڈالنے کی کوشش کی، مگر سیدہ اس کے پیچھے پڑ گئی۔ خود کو اچانک یاد آ گیا۔ اس نے کہا، میں امام سے مذہبی تعلیم لینے آیا ہوں، اس کی تکمیل کے بغیر میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ سیدہ نے کہا، اس وقت تک مجھے معلوم نہیں کہاں پہنچا دیا جائے گا۔ محمود خود کو ایک لڑکی پر قربان کرنے پر آمادہ نہ ہو سکا۔ اس کے دل میں یہ شک پیدا بھی ہوا کہ یہ لڑکی دشمن کی جاسوس بھی ہو سکتی ہے، جسے اسے بیکار کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس نے سیدہ کے متعلق چھان بین کرنا ضروری سمجھا۔
صلاح الدین ایوبی کی فوج قاہرہ سے 8-10 میل دور تھی۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ فوج مشتعل ہے اور مصر کی فوج پر ٹوٹ پڑے گی۔ سلطان ایوبی نے وہاں پڑاؤ کا حکم دے دیا اور سپاہیوں میں گھومنے پھرنے لگا۔ وہ خود سپاہیوں کے جذبات کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ وہ ایک سوار کے پاس جا رکا تو کئی سوار اور پیادہ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس نے ان کے ساتھ ضروری باتیں کی تو ایک سوار بول پڑا۔ اس نے پوچھا، گستاخی معاف کرے سالار اعظم، یہاں پڑاؤ کی ضرورت نہیں تھی، ہم شام تک قاہرہ پہنچ سکتے تھے۔ سلطان ایوبی نے کہا تم لوگ لڑتے رہے ہو، میں تمہیں اس کھلے صحرا میں آرام دینا چاہتا ہوں۔ ہم لڑتے آئے ہیں اور لڑنے جا رہے ہیں، سوار نے کہا۔ سلطان ایوبی نے انجان بنتے ہوئے کہا لڑنے جا رہے ہیں، میں تو تمہیں قاہرہ لے جا رہا ہوں جہاں تم اپنے دوستوں سے ملو گے۔ سوار نے کہا وہ ہمارے دشمن ہیں، اگر یہ سچ ہے کہ ہمارے دوست بغاوت کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو وہ ہمارے دشمن ہیں۔ ایک اور سپاہی نے کہا صلیبیوں سے بدترین دشمن، کیا یہ سچ نہیں سالار اعظم کے قاہرہ میں غداری اور بغاوت ہو رہی ہے؟ کسی نے پوچھا۔ سلطان ایوبی نے کہا کچھ گڑبڑ ہے، میں مجرموں کو سزا دوں گا۔ ایک سوار نے کہا آپ پوری فوج کو کیا سزا دیں گے؟ سزا ہم دیں گے، ہمیں کمانڈروں نے قاہرہ کے سارے حالات بتا دیے ہیں۔ ہمارے ساتھی شوبک اور کرک میں شہید ہوئے ہیں، دونوں شہروں کے اندر ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے اور کرک میں ابھی تک ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھی قلعے کی دیوار سے دشمن کی پھینکی ہوئی آگ میں زندہ جل گئے ہیں۔ قبلہ اول پر کافروں کا قبضے ہیں اور ہماری فوج قاہرہ میں بیٹھی عیش کر رہی ہے، آپ کے خلاف بغاوت کی تیاری کر رہی ہے۔ جنہیں شہیدوں کا پاس نہیں، اپنی بیٹیوں کی عصمت کا خیال نہیں، زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ ہم جانتے ہیں وہ اسلام کے دشمن کے دوست بن گئے ہیں۔ ہم جب تک غداروں کی گردنیں اپنے ہاتھوں نہیں کاٹیں گے، ہمیں شہیدوں کی روحیں معاف نہیں کریں گی۔ ذرا ان خیموں کو دیکھیے جنہیں ہم اپنے ساتھ لا رہے ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں۔ کیا یہ اس لیے ساری عمر کے لیے اپاہج ہو گئے ہیں کہ ہمارے ساتھی اور دوست دشمن کے ہاتھ میں کھیلے؟ ہم انہیں اپنے ہاتھوں سزا دیں گے۔ اور پھر ایسا شور پپا ہو گیا کہ ساری فوج وہاں جمع ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے اس جوش و خروش پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ وہ سپاہیوں کے جوش اور جذبے کو سرد کر کے ان کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اس نے انہیں صبر و تحمل کی تلقین کا کوئی حکم نہ دیا۔ اپنے خیمے میں گیا، مشیروں اور نائبین کو بلا کر کہا کہ یہ فوج اگلے حکم تک یہیں پڑاؤ کرے گی۔ اس نے کہا میں نے دیکھ لیا ہے کہ خانہ جنگی ہوگی، فوج کا آپس میں ٹکرا جانا دشمن کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ میں آج رات قاہرہ جا رہا ہوں، کسی کو معلوم نہ ہو سکے میں یہاں نہیں ہوں۔ سپاہیوں کے جوش کو سرد کرنے کی بھی کوشش نہ کی جائے۔ اس نے ضروری احکام اور ہدایت دے کر کہا ہماری قاہرہ والی فوج بغاوت پر آمادہ ہے، میری نظر میں بے گناہ ہے، اور ہماری قوم کے وہ نوجوان جو جوئے اور ذہنی عیاشی کے عادی ہوتے جا رہے ہیں وہ بھی بے گناہ ہے۔ فوج کو ہمارے اعلیٰ حکام نے غلط باتیں بتا کر بھڑکایا ہے۔ انہی حکام کے ائمہ پر دشمن نے ہمارے ملک کے سب سے بڑے شہر میں ذہنی عیاشی کے سامان پھیلا دیے ہیں۔ اس اخلاقی تباہ کاری کو فروغ صرف اس لیے حاصل ہوا ہے کہ ہماری کی انتظامیہ کے وہ حکام جنہیں اس تخریب کاری کو روکنا تھا وہ اس پھیلانے میں شریک ہے۔ دشمن انہیں اجرت دے رہا ہے۔ جب کسی قوم کے سربراہ عمرہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے لگتے ہیں، اس قوم کا یہی حشر ہوتا ہے۔ ہماری فوج سوڈان کے ظالم صحرا میں بکھری ہوئی لڑ رہی ہے، کٹ رہی ہے، سپاہی بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں اور ہمارے حاکم ان کی کمک رسد اور ہتھیار روکے بیٹھے ہیں۔ کیا یہ دشمن کی سازش نہیں جسے ہمارے اپنے بھائی کامیاب کر رہے ہیں؟ اس سے دشمن ایک فائدہ یہ اٹھا رہا ہے کہ تقی الدین اور اس کے وہ عسکری جو جذبہ جہاد سے لڑ رہے ہیں وہ مر رہے ہیں اور نوبت ہتھیار ڈالنے تک کی آ گئی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ ہماری قوم کو بتایا جائے گا کہ دیکھو تمہاری فوج شکست کھا گئی ہے، کیونکہ یہ اسی قابل تھی۔ ہمارے بعض بھائی مصر کی عمارت پر قابض ہونے کے خواب دیکھ رہے ہیں، وہ سب سے پہلے فوج کو قوم کی نظروں میں رسوا اور ذلیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ منمانی کر سکے۔ مجھے عمارت کے ساتھ چپکے رہنے کی خواہش نہیں۔
اگر میرے مخالفین میں سے کوئی مجھے یقین دلا دے کہ وہ میرے عزم کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا تو میں اس کی فوج میں سپاہی بن کر رہوں گا۔ مگر کون ہے یہ لوگ اپنی باقی زندگی بادشاہ بن کر گزارنا چاہتے ہیں، خواہ دشمن کے ساتھ ساز باز کر کے بادشاہی ملے، اور میں اپنی زندگی میں قوم کو اس مقام پر لانا چاہتا ہوں جہاں وہ اپنے دین کے دشمنوں کے سر پر پاؤں رکھ کر بادشاہی کرے۔ ہمارے ان لالچ اور غدار حاکموں کی نظریں اپنے حال پر، اپنے آج پر ہے، میری نظر قوم کے مستقبل پر ہے۔ بولتے بولتے توقف کیا اور کہا، میرا گھوڑا فوراً تیار کرو۔ اس نے ان افراد کے نام لیے جنہیں اس کے ساتھ جانا تھا۔ اس نے کہا، نہایت خاموشی سے ان سب کو بلاؤ اور انہیں قاہرہ چلنے کے لیے کہو۔ میرا خیمہ یہی لگا رہنے دو تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں یہاں نہیں ہوں۔ اس نے گہری سانس لیے اور کہا، میں آپ کو سختی سے ذہن نشین کراتا ہوں کہ جو فوج بغاوت کے لیے تیار ہے میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ تم میں سے جو کوئی بھی اس فوج کے خلاف قدورت نہ رکھے، اپنے نوجوانوں کو بھی قابل نفرت نہ سمجھنا، میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا جو فوج اور قوم کو گمراہ اور ذلیل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہی فوج جب اپنے دشمن کے سامنے آئے گی اور دشمن کا اس کے تیروں سے استقبال کرے گا تو فوج کو یاد آ جائے گا کہ وہ اللہ کی فوج ہے، دماغ سے بغاوت کے کیڑے نکل جائیں گے۔ آپ جب اپنے بچوں کو اپنے دین کا دشمن دکھائیں گے تو ان کا ذہن از خود جوئے سے ہٹ کر جہاد کی طرف آ جائے گا۔ میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کی بقا اور وقار فوج کے بغیر ممکن نہیں۔ میں صلیبیوں اور یہودیوں کے عزائم اور ان کے طرز جنگ اور ان کی زمین دوز کارروائیوں کو دیکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ وہی اسلام کی فوج کو کمزور کر کے اسلام کا خاتمہ کرنا چاہیں گے۔ جس روز اور جس دور میں کسی بھی مسلمان ملک کی فوج کمزور ہو گئی، وہ ملک اپنی آزادی اور اپنا وقار کھو بیٹھے گا۔ کسی بھی دور میں کوئی مسلمان مملکت مضبوط اور باوقار فوج کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گی۔ ہمارا آج کا غلط اقدام اسلام کے مستقبل کو تاریک کر دے گا۔ میں نہیں کہہ سکتا آنے والی نسلیں ہماری لغزشیں، ناکامیاں اور کامیابیوں سے فائدہ اٹھائے گی یا نہیں۔ ایک مشیر نے کہا، امیر مصر، اگر ہمارے بھائی غدار کے فن میں ہی مہارت حاصل کرتے رہے تو آنے والی نسلیں غلام ہوگی، انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آزادی کسے کہتے ہیں اور قومی وقار کیا ہے۔ کیا ہمارے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ سلطان ایوبی نے کہا، قوم کا ذہن بیدار کرو، قوم کو رعایا نہ کہو۔ قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے، کسی بھی فرد کو قومی وقار سے محروم نہ کرو۔ ہمارے امراء اور حاکموں میں چونکہ بادشاہ اور خلیفہ بننے کا جنون سوار ہے، اس لیے وہ قوم کو رعایا بنا کر اسے اپنے اقتدار کے استحکام کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، قوم جسموں کا مجموعہ نہیں جسے تم مویشیوں کی طرح باندھتے اور ہانکتے پھرو۔ قوم میں دماغ بھی ہے اور قومی وقار بھی ہے۔ قوم کی ان خوبیوں کو ابھارو تاکہ قوم خود سوچے کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے، اچھا کون اور برا کون ہے۔ اگر قوم محسوس کرے کہ صلاح الدین ایوبی سے بہتر امیر موجود ہے جو سلطنت اسلامیہ کے تحفظ کے ساتھ سمندروں سے پار بھی وسعت دے سکتا ہے تو قوم کا کوئی بھی فرد مجھے راستے میں روک لے اور جرات سے کہے کہ صلاح الدین، تم یہ مسند خالی کرو، ہم نے تم سے بہتر آدمی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ قوم میں یہ سوچ بھی ہو، جرات بھی، اور مجھ میں فرعونیت نہ ہو کہ اپنے خلاف بات کرنے والے کی گردن مارو۔ مجھے یہی خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ملت اسلامیہ ایسے ہی فرعونوں کی نظر ہو جائے گی، قوم کو رعایا اور مویشی بنا دیا جائے گا، پھر مسلمان نہیں رہیں گے یا برائے نام مسلمان ہوں گے۔ مذہب تو شاید ان کا یہی رہے گا مگر تہذیب و تمدن صلیبیوں کا ہوگا۔ اتنے میں ایک محافظ نے اندر آ کر بتایا کہ گھوڑا تیار ہے اور جن 3-4 نائب سالاروں کو بلایا گیا تھا وہ بھی آ گئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے ساتھ 4 محافظ لیے۔ باقی محافظ دستے سے کہا کہ وہ اس کے خالی خیمے پر پہرا دیتے رہے اور کسی کو پتہ نہ چلنے دے کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ اس نے اپنے ساتھ جانے والے عملے سے کہا کہ وہ خاموشی سے فلاں جگہ پہنچ جائے، وہ ان سے ملے گا۔ اس نے اپنا قائم مقام مقرر کیا اور باہر نکل گیا۔ صحرا تاریک تھا، 14 گھڑ سوار سر پر دوڑے جا رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی تعریف چھٹنے سے پہلے قاہرہ پہنچ جانا چاہتا تھا۔
علی بن سفیان کو اس نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ اس کی فوج پڑاؤ میں گہری نیند سو گئی تھی۔ جاگنے والے سنتریوں کو بھی علم نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کا سالار اعلیٰ نکل گیا ہے۔ قاہرہ والوں کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ سلطان ایوبی مصر میں داخل ہو چکا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب سلطان ایوبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ ہے بغاوت کی ابتدا۔ شہر میں کوئی سنتری نہیں، فوج سوئی ہوئی ہے، بے پردہ، بے نیاز، حالانکہ ہم تو محاذوں پر لڑ رہے ہیں اور دشمن کے حملے کا خطرہ ہر لمحہ موجود ہے۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچتے ہی ایک لمحہ آرام کیے بغیر اس نے مصر کے قائم مقام سالار اعلیٰ کو بلا لیا، الادریس کو بھی بلا لیا، جس کے دونوں جوان بیٹوں کو غداروں نے دھوکے میں ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرا دیا تھا۔ قائم مقام سالار اعلیٰ سلطان ایوبی کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ سلطان ایوبی نے الادریس سے افسوس کا اظہار کیا۔ الادریس نے کہا، میرے بیٹے میدان جنگ میں جانے دیتے تو مجھے خوشی ہوتی، وہ دھوکے میں مارے گئے ہیں۔ اس نے کہا، یہ وقت میرے بیٹے کے غم نام کا نہیں، آپ نے مجھے کسی اور مقصد کے لیے بلایا تھا، حکم فرمائے۔ قائم مقام سالار اعلیٰ محب اسلام تھا۔ ان دونوں سے سلطان ایوبی نے قاہرہ کے اندرونی حالات کے متعلق تفصیلی رپورٹ لی اور پوچھا کہ ان کی نظروں میں کون کون سے حاکم مشتبہ ہیں۔ وہ فوجی حکام کے متعلق خاص طور پر پوچھ رہا تھا۔ اسے چند ایک نام بتائے گئے۔ اس نے احکام دینے شروع کر دیے، جن میں اہم یہ تھے کہ مشتبہ طور پر حکام کو قاہرہ میں مرکزی کمان میں رہنے دیا جائے اور تمام فوج کو سورج نکلنے سے پہلے کوچ کی تیاری میں جمع کر لیا جائے۔ اور بھی بہت سی ہدایات دے کر سلطان ایوبی نے ایک پلان تیار کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہدایات علی بن سفیان کو دے کر اسے فارغ کر دیا۔ کچھ دیر بعد فوج کے کیمپ میں ہڑبوغ مچ گئی۔ فوج کو قبل از وقت جگا لیا گیا تھا۔ فوج اور انتظامیہ کے مشتبہ حکام اور صلاح الدین ایوبی کے ہیڈ کوارٹر میں بلا لیا گیا تھا۔ وہ حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ انہیں اتنا ہی نہیں پتا چلا کہ سلطان ایوبی آ گیا ہے۔ انہوں نے اس کا گھوڑا دیکھ لیا تھا، لیکن انہیں سلطان ایوبی نظر نہیں آیا تھا اور سلطان ایوبی انہیں ابھی ملنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے انہیں کوچ تک فوج سے الگ رکھنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ یہی اس کا مقصد تھا۔ ابھی صبح کی روشنی صاف نہیں ہوئی تھی۔ فوج ترتیب سے کھڑی کر دی گئی۔ پیادوں اور سواروں کی صفوں کے پیچھے رسد اور دیگر سامان سے لدے ہوئے اونٹ تھے۔ سلطان ایوبی نے فوج کو یہ ٹریننگ خاص طور پر دی تھی کہ جب بھی فوری کوچ کا حکم ملے تو فوج 1 گھنٹے کے اندر اندر جمع رسد اور دیگر سامان کے قافلے کے ساتھ تیار ہو جائے۔ اسی ٹریننگ اور مشق کا کرشمہ تھا کہ فوج طلوع صبح کے ساتھ ہی کوچ کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ سلطان ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے ساتھ مصر کا قائم مقام سالار اعلیٰ بھی تھا۔ سلطان ایوبی نے فوج کو ایک نظر دیکھا اور ایک صف کے سامنے سے گزرنے لگا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور اس کے منہ سے بار بار یہ الفاظ نکلتے تھے، آفرین، صد آفرین، اسلام کے پاسبانوں، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کا اپنا ایک اثر تھا جسے ہر ایک سپاہی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی مسکراہٹ اور داد تحسین کے کلمے سپاہیوں پر اس اثر کو اور زیادہ گہرا کر رہے تھے۔ امیر اور سالار اعلیٰ کا سپاہیوں کے اتنے قریب جانا ہی کافی تھا۔ تمام فوج کا معائنہ کر کے سلطان ایوبی نے مکمل طور پر بلند آواز سے فوج سے خطاب کیا۔ اس وقت کی تحریروں میں اس کے جو الفاظ محفوظ ملتے وہ کچھ اس طرح تھے، اللہ کے نام پر کٹ مرنے والے مجاہدوں، اسلام کی ناموس تمہاری تلواروں کو پکا رہی ہے۔ تم نے شوبک کا مضبوط قلعہ جو کفر کا سب سے بڑا مورچہ تھا ریت کا ٹیلا سمجھ کر توڑ ڈالا ہے۔ تم نے صلیبیوں کو صحراؤں میں بکھیر کر مارا اور جنت الفردوس میں جگہ بنا لی ہے۔ تمہارے ساتھی، تمہارے عزیز دوست تمہارے سامنے شہید ہوئے۔ تم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ ان چھاپہ مار شہیدوں کو یاد کرو جو دشمن کی صفوں کے پیچھے جا کر شہید ہوئے۔ تم ان کا جنازہ نہ پڑھ سکے، ان کی لاشیں بھی نہ دیکھ سکے۔ تم تصور کر سکتے ہو کہ دشمن نے ان کی لاشوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ شہیدوں کی روحیں تمہیں للکار رہی ہے، تمہاری غیرت اور تمہاری مردانگی کو پکار رہی ہے۔ دشمن نے کرک کے قلعے کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ تمہارے کئی ساتھی دیواروں سے پھینکی ہوئی آگ میں جل گئے ہیں۔ تم اگر وہ منظر دیکھتے تو سر کی ٹکروں سے قلعے کی دیواریں توڑ دیتے۔ وہ آگ میں جلتے رہے
اور دیوار میں شگاف ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔ موت نے انہیں مہلت نہ دی۔ عظمت اسلام کے پاسبانوں، کرک کے اندر تمہاری بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ بوڑھیوں سے مویشیوں کی طرح مشقت لی جا رہی ہے۔ جوانوں کو قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ ماؤں کو بچوں سے الگ کر دیا گیا ہے۔ مگر میں کہ جس نے پتھروں کے قلعے توڑے ہیں، مٹی کا قلعہ سر نہیں کر سکا۔ میری طاقت تم ہو، میری ناکامی تمہاری ناکامی ہے۔ اس کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی۔ اس نے بازو اوپر کر کے کہا، میرا سینہ تیروں سے چھلنی کر دو۔ میں ناکام لوٹا ہوں، مگر میری جان لینے سے پہلے میرے کان میں یہ خوشخبری ضرور ڈال دینا کہ تم نے کرک لے لیا ہے اور اپنی عصمت بریدہ بیٹیوں کو سینے سے لگا لیا ہے۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی کے ان الفاظ نے حاضرین پر کیسا اثر کیا اور اس کا کیا رد عمل نکلا، یہ سب آپ کو بتائیں گے اپنی اگلی ایپیسوڈ میں۔ مزید ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔